حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ کس قدر سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبیوں اور رسولوں کی اس مقدس سرزمین پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پہ ہم اور آپ حاضر ہیں۔ دو بستیاں ہیں، توجہ دیجئے، دو بستیاں۔ ایک بستی کا نام ہے مدین، وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، اور ایک بستی کا نام ہے الایکہ۔ دونوں کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغامبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کے لیے اور اصحاب الایکہ کے لیے، جنگل والوں کے لیے، دونوں کے لیے بیک وقت نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بنیادی طور پہ دو بڑی خرابیاں موجود تھیں۔ ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں یہ قوم، یہاں کے باشندے بڑی گڑبڑی کرتے تھے۔ جب لیتے تھے تو جھکتا ہوا، اور جب دیتے تھے تول کر کے تو اڑتا ہوا۔ یہ دو اصطلاحیں ہماری اور آپ کی زبان کی، اس زمانے میں جیسے ترازو چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور قوم کو تول میں انصاف سے کام لینے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ دوسری بیماری آپ کی قوم میں یہ تھی کہ چلتے ہوئے مسافروں کو، راہ گیروں کو یہ قوم لوٹ لیا کرتی تھی۔ مدین والے بھی اور یہاں جو اصحاب الایکہ کے لوگ تھے یہ بھی چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دو بیماریوں کے علاج کے لیے اور ان دونوں بیماریوں کو، دونوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اوفوا الکیل، ناپ تول پوری کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے اتنا دیا کرو، تول میں، ناپ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ نے ایسی باتیں سنا کر ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسے ہی شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ بتایا کہ چلتے ہوئے مسافروں کو مت لوٹا کرو، تو یہاں کے لوگ یعنی اصحاب الایکہ اور مدین کے لوگ، یہ سب لوگ مل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، اور ان سے یہ کہا کہ یا تو ہماری سرزمین چھوڑو، ہمارے علاقے سے، ہماری بستیوں سے باہر نکل جاؤ، ورنہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم کو ہم اپنے پرانے دھرم میں واپس لے آئیں گے۔ جیسا کہ یہ دھمکیاں آپ بڑی کثرت کے ساتھ میں آج سن رہے ہیں، یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں۔ یا تو اپنے ملک سے نکال دیں گے، کہیں اور جا کے رہو، یا تم کو ہم گھر واپسی کرا دیں گے۔ یہ تو ہمارے نبیوں رسولوں کے ساتھ میں ایسی بدتمیزیاں پہلے کی جاتی رہی ہیں۔ ان نبیوں رسولوں نے ان کی باتوں کو برداشت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو محفوظ طریقے سے بستی سے نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پہ اپنا عذاب نازل کر کے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دو باتیں خاص طور سے اور سن لیجئے، اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1950 سال پہلے کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی تھی، میں پورا قصہ تو وہاں سناؤں گا، فرعون کے دربار میں ہوئی تھی۔ فرعون نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، بہت ناز و پیار کے ساتھ میں لاڈلے بن کر کے وہ رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اچانک دھوکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی انسان کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی جان بچانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچے، تفصیل تو بعد میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور مدین پہنچے، لیکن شہر میں بعد میں پہنچے۔ باہر ایک علاقہ ہے، وہاں کنواں تھا، تمام کے تمام چرواہے اس کنویں سے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ دو لڑکیاں تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن کی قبر پہ آپ موجود ہیں اس وقت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں معصوم سی، وہ بھی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے اس کنویں کے پاس جاتی تھیں، لیکن وہ ظالم چرواہے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پلاتے
اور پھر بہت بڑا پتھر، بہت بھاری پتھر سارے چرواہے مل کے کنویں کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ اب یہ معصوم سی دو بچیاں اس پتھر کو تو نہیں ہٹا سکتی۔ ان چرواہوں کی بکریوں کا جھوٹا پانی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں اپنی بکریوں کو پلایا کرتی تھیں۔ ایک مسافر ہے، کہاں سے آیا ہے وہ؟ مصر سے آیا۔ کہاں ہے؟ مدین، باہر کا علاقہ ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، انتظار کر رہی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ جب چرواہے چلے گئے تو ان بکریوں کو ان بچیوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے ان کے جھوٹے پانی کو پلانے کے لیے آگے بڑھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیوں کر رہی ہو؟ تازہ پانی کیوں نہیں؟ تو ان حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے کہا تھا کہ اتنا بڑا پتھر تو ہم ہٹا نہیں سکتے، ان کی بکریوں کا جھوٹا پانی ہی ہمیشہ ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اللہ نے بڑی طاقت اور قوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا اور تازہ پانی بکریوں کو پلایا، اور نظر کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ بچیوں کے اوپر نظر نہیں جمائی۔ وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ بچیاں آئیں اپنے ابا جان کے پاس، کہا کہ ایک نوجوان ہمیں دکھا بڑا طاقتور، کہ جو پتھر کئی لوگ مل کے رکھتے اور اٹھاتے تھے، اکیلے اس نوجوان نے پتھر ہٹا دیا اور ہماری بکریوں کو تازہ پانی پلا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کو گھر بلا کے لاؤ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جو انسان تقوی و طہارت والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس شان سے چلے ہیں وہ توجہ دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے رہیں، میں آگے آگے چلوں گا۔ خاتون ہو، بچی ہو، بچی پردہ، تم سامنے ہمارے مت رہو، تم پیچھے چلو، آگے آگے میں چلوں گا۔ جدھر مڑنا ہو ذرا اشارے سے کنکری پھینک کے بتلا دینا کہ ادھر مڑنا ہے۔ امانت کا یہ عالم، نظر کی حفاظت کا یہ عالم، تقوی اور طہارت کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، طاقت اور قوت کا یہ عالم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بیٹیوں نے کہا کہ ان کو کچھ انعام ملنا چاہیے، انہوں نے خدمت کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال تک ہماری بکریاں تمہیں چرانی ہوں گی، 2 سال کا اضافہ اور کر دو کہ تو بہتر رہے گا۔ 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی بکریاں کس نے چرائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا، جن کی قبر پہ ہم اور آپ موجود ہیں، جن کو ابھی سلام پیش کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی پورا تعارف تو ہم انشاءاللہ مصر میں کرائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو بہت ضروری باتیں تھیں وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیں۔ اب کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی، چند آیتوں کی، ایثار ثواب، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد